دین کو نیا کر کے پیش کر دینا مجدد کا کام ہوتا ہے، تو کیا یہ بدعت نہیں کہلائے گی؟ نہیں، وہ دو چیزیں ہوتی نا. دیکھیں، ایک یہ ہے کہ دین کی ایک شے کو بدل کر اس کی جگہ نئی شے لے آئے، ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ دین کی شے میں لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو خلط ملط کر دیا اور وہ ان کو ختم کر کے جو اصل دین ہے وہ پیش کر دے. یہ دونوں میں فرق ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے نا. یہ تو سمپلی آپ اپنی چیزوں کے اعتبار سے دیکھیں کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ ایک موبائل کو ہٹا کے دوسرا لے آئے، بھئی یہ تو اصل ہی چینج ہو گیا نا. ایک یہ ہے کہ پہلے والے کو زنگ لگ گیا تھا تو لہذا اس کی صفائی کر کے اس کو نیا کر کے پیش کر دیا. تو مجدد جو ہے، جو اصل عقیدے، اصل طریقہ کار، اصل عمل جو دین کو مطلوب ہے اور جو زمانہ رسالت سے چلتا آ رہا ہے، وہ اسی کو دوبارہ پیش کر دیتا ہے. جیسے مثلا آپ تصوف کو لے لیں. تصوف کے اندر کیا ہے کہ چونکہ لوگ صوفیہ کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں، تو زمانے میں جعلی صوفی بہت آ گئے. ان کو پتا تھا کہ دو چار نعرے مارنے ہیں، چیخیں مارنی ہیں، لوگوں نے آ جانا ہے، دعائیں، پیسے، ویسے یہ وہ عیش موج مستی سب شروع ہو جائے گا. اب مجدد آ کے کیا کرے گا؟ وہ تصوف کا اصل مطلب سمجھائے گا، وہ تصوف کے اصل اہداف اور مقاصد اور طریقہ کار بتائے گا. ٹھیک ہے. جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے تصوف کو نکھار کر احیاء العلوم، کیمیا سعادت، منہاج العابدین اور دیگر کتابوں میں پیش کر دیا. یا یہ ہوا کہ فرقے آئے، معتزلہ فرقہ آیا، مرجئہ آیا، قدریہ آیا، جبریہ فرقہ آیا. اب انہوں نے قرآن حدیث کی تشریحات کو اپنی مرضی سے کر کے نئے نئے عقیدے بنا دیے. اب انہوں نے نئے نئے عقیدے بنا دیے تو اب کیا ہوا کہ اب امام ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتوریدی، اب یہ آئے تو انہوں نے جو اصل اسلام کے عقائد تھے ان کو دلائل سے بیان کر دیا، اور جو دوسروں نے بیان کیے تھے ان کی تردید جو ہے وہ پورے دلائل کے ساتھ کر دی، تو اصل عقیدے کھول کے سامنے بیان کر دی. تو لہٰذا کوئی علم کی فیلڈ میں، کوئی عمل کی فیلڈ میں، کوئی عقیدے کی فیلڈ میں بیان کرتا ہے. تو یہ ہے سارا مجددین کا طریقہ کار.